وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ پھر دوبارہ پڑھیں. وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا سے ان معنوں میں تو تعلق باقی رہتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہاں اگر وہ یاد نہیں آتے تو دعائیں کیسے کرتے ہیں, استغفار کیسے کرتے ہیں؟ تو یاد کا تعلق قائم رہتا ہے اور کمیونیکیشن اس حد تک رہتی ہے جس حد تک خدا تعالیٰ ان کے پچھلوں کے حالات بتاتا ہے اور ان کے پچھلوں کو ان کے حالات بتاتا ہے. جیسے بعض شہداء کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو خبر دی کہ دیکھو تمہارا باپ یہ کر رہا ہے, اس سے یہ باتیں ہوئی ہیں خدا کی. تو یہ خبریں بعض دفعہ رویا میں بھی مل جاتی ہیں اور بعض دفعہ کشفی حالت میں بھی مل جاتی ہیں. تو کمیونیکیشن سسٹم تو ہے لیکن براہ راست رابطہ نہیں ہے, کیونکہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم الیہا لا یرجعون, کہ وہ اللہ فرماتا ہے جس بستی کو ہم نے, یہی ہے نا, دیکھنے چیک کر لیں, اہل بستی پر حرام ہے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ پھر دوبارہ اس طرف لوٹ کے کبھی نہیں جائیں گے. ان کا یعنی جو وجودی تعلق ہے, مادہ تو وہ نہیں ہے مگر وجود تو ہے, ان کا وجودی تعلق اس دنیا سے دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا, مگر روحانی, علمی اور رابطے کا کوئی تعلق ضرور رہتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح, مرنے والے کی روح بدن کو فوراً نہیں چھوڑتی, بلکہ نیک لوگوں کی روحوں کا رفع جلدی ہوتا ہے, بعضوں کا باقیوں کو دیر میں ہوتا ہے. تو اس روح کا چھوڑنا, پاس رہنا کیا مراد ہے, اس کے متعلق بہت سے امکانات ہیں. ایک یہ بھی امکان ہے کہ وہ روحیں جو زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں ان کا صعود نہیں ہوتا اور وہ بھٹکتی پھرتی ہیں بے قراری میں, ایک یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. اور جو اللہ سے محبت کرنے والی ہیں ان کا رفع جلدی ہو جاتا ہے, مگر رفع روحانی معنی میں ہے یا جسمانی معنی میں, پھر الگ بحث شروع ہو جائے گی. اس لیے میں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ بعض روحیں وجود کے لحاظ سے یہیں رہتی ہیں, کیونکہ جب مر گئیں اور روح کا وجود شروع ہوا تو ان کی ڈائمینشنز بدل جاتی ہیں. اس لیے ان کا اسی سپیس میں رہنا اور تعلق رکھنا ممکن ہی نہیں رہتا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں یہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ تعلق رہتا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جس کا قرآن شریف میں اور اس حدیث میں دوسری جگہ ذکر ملتا ہے. تو اپنوں کا سوچتے بھی ہیں, اپنوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں. ان کی علیحدگی ان پر شاک گزرتی ہے اور پورا انقطاع نہیں ہوتا. پر جن کا تبتل ہو چکا ہو روحوں کا, ان کا مکمل انقطاع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی دعائیں اور رنگ کی ہیں. جیسے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, مگر وہ نچلوں کی کمی محسوس نہیں کرتے. اپنے تعلق باللہ میں وہ دائم ہیں اور قائم ہیں. پھر بھی وہ نچلے لوگ جو ہیں, انسان کمزور, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ایک دعا کا تعلق یہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ روح میں کچھ بے قراری ہو, کچھ بے چینی ہو, کچھ اپنے یاد آئیں, یا ان کے قصوروں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے. احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. وہ جو ناشکری کرنے والے ہیں, بین ڈالنے والے لوگ ہیں, ان کی روحوں کو اسی حد تک تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ تعلقات تو سب جائز ہیں, مگر یہ کہ کوئی روح اٹھ کے آ گئی ہے کوئی ہوا میں جیسے بھوت پھر رہا ہو اور وہ تعلق قائم کرتی پھرے, یہ بالکل درست نہیں ہے. ذرا سفر تھا صلاحیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96, وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. الہ نہیں ہے. جی, ایک اور جو الہ بھی الہم آتا ہے دوسری آیت. جی, سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہے, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. الہم, وہاں ایک جگہ انہم لا یرجعون ہے, ایک جگہ انہم الیہم لا یرجعون. تو ہم سے مراد
وہ زندہ لوگ ہیں، لیکن جہاں تک بدن جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق کا مضمون ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روح کا اس بدن سے جسے وہ پیچھے چھوڑ گئی ہے ایک قسم کا ایک تعلق باقی رہتا ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ ہے ضرور۔ اسی لیے قبروں پر جا کے جو دعا کی جاتی ہے وہ شاید اسی وجہ سے یہی حکمت ہو، ایک تو قبر کو دیکھ کر یاد بھی آتی ہے، مگر یہ جو دوسرا مضمون ہے یہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے وہاں جو بزرگ دعا گو ہیں ان کو کشفی طور پر ان کا وجود دکھایا جاتا ہے، اور بالکل ایسے جیسے بعض کشفوں میں جیسے ننگی آنکھ سے انسان نے دیکھا ہو۔ ان اقتباسات کا بعض ہمارے علماء غلط معنی لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو باتیں متضاد ہیں، تعلق ٹوٹ جانا اور پھر کسی بزرگ کی قبر پر اس کو آمنے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا، نہ آپ کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ برعکس ثابت ہے اسلامی اصول کی فلسفی سے کہ مرنے کے بعد وہ بدن نہیں رہتا جو ہمارا بدن ہے، اور جن کو دیکھا ان کو بدن میں دیکھا۔ ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ روح کا ایک ہیولا سا تھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، فرمایا بالکل ننگی آنکھ کے ساتھ دن کی روشنی میں نے اس کے بدن کو دیکھا، اس کے ساتھ وہاں بزرگ تھا، فلاں بھی تھا۔ تو یہ کشف کی ایک اعلیٰ حالت کا نام ہے، نہ کہ واقعی روح کا وہاں چلے آنے کا، سمجھ گئے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ روح بدن نہیں ہوتی، یہ بدن نہیں، کوئی اور ہی بدن ہے جسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اسی مختلف عمر میں لوگوں کو دیکھے، بچوں کو، بوڑھوں کو، اور اسی حالت میں یہ صاف بتا رہا ہے کہ کشفی نظارہ ہے، لیکن اس کی صفائی بیان کرنے کی خاطر ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بعض پڑھنے والے کم فہمی سے سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ داتا دربار کی یہاں جب دعا کی جائے گی اور وہ کوئی بزرگ ہو کرنے والا مانگے نہ ان سے بلکہ ان کی خاطر دعا کرے، تو داتا صاحب خود اٹھ کر سامنے آ جائیں گے۔ بس جہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ان تجارب کا، روحانی تجارب کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ان کو بدنی طور پر دیکھنا صاف بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک کوئی ان کا وجود باہر سے واپس یہاں نہیں آیا، اور انہم لا یرجعون کا قانون اٹل ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔